الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما النذر يمين كفارتها كفارة يمين رواه احمد۔ پیچھے آپ حضرات یہ پڑھ چکے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس روزی کو مٹا دے گا۔ یہ دھیان سے سنیے گا، جھوٹی قسم سے مال تو بک جاتا ہے کیونکہ آپ نے قسم کھائی، مگر ممحقۃ للکسب، روزی کی برکت اللہ اٹھا دے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ہاتھ سے مال کماتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پیسے نظر نہیں آتے۔ یہ یہی چیز ہے، جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا۔ مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی مال بیچو یہ بولنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے۔ بولو تو پھر سچ بولو، پھر کوئی گناہ نہیں، پھر برکتیں دیکھتے ہی جاؤ۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے نظر مانتے انسان، یہ بھی قسم ہی ہے، جیسے قسم کھاتے ہیں، فرمایا نظر ماننا یہ بھی اسی قسم سے ہے۔ اور فرمایا نظر مانی، کام پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو قسم کا جو کفارہ ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ نظر جو مانی جاتی ہے وہ کسی اچھے کام کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لینا، یہ نظر کہلاتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ اب کام پورا ہو گیا تو اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے۔ اب حدیث میں آیا کہ جو نظر کا کفارہ ہے وہ قسم والا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ قسم کھائی کسی نے جھوٹی، اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آپ کے سر پر یہ جھوٹی قسم کا جو گناہ لگ گیا، اب اس کا کفارہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ 10 غریب آدمی کو کھانا کھلانا ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، 10 غریب آدمی کو کھانا کھلانا ہے۔ کیسے؟ درمیانی درجے کا، بہت مالداروں جیسا نہیں، انسان کا پیٹ بھر جائے، سبزی روٹی، درمیانی قسم کا گوشت جو ٹھیک لگے، یا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں وہ کھلا دے۔ تو 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، قسم کا کفارہ ہے، وہی نظر کا بھی کفارہ ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو، 10 محتاجوں کو کپڑا دے دو، یا ایک غلام اور لونڈی آزاد کرنا ہے۔ اب تو غلام لونڈی آزاد کرنے کا رواج نہیں رہا، سبھی آزاد دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک کی بھی طاقت نہ ہو تو اب وہ کیا کرے گا؟ بھائی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا
غریب آدمی تھا، قسم کھائی جھوٹی، 10 آدمی کو کھانا، اس کے خود کے پھانپے پڑتے تو کیا کرے گا؟ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام اور باندی کو آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فرمایا اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں تو اب 3 دن کے روزے رکھ لو۔ ذرا زور سے بولو بھائی، کیا کرنا ہے؟ نفل روزے رکھنا ہے۔ تو اب یہ گناہ آپ کے سر سے ہٹ جائے گا۔ تو 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جو تم نے قسم کھائی تھی۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ یہی کفارہ نظر کا بھی ہے۔ آپ نے یوں کہا تھا کہ اللہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا اتنوں کو کپڑے پہناؤں گا۔ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کام پورا ہو گیا تو یا تو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا ایک باندی غلام آزاد کرو۔ اب تو وہ زمانہ رہا نہیں، کھانے کھلانے کی طاقت نہیں، کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں، تو نمبر 3 پر باقی رہ گیا کہ 3 دن کے، زور سے بولو بھائی، روزے رکھو۔ تو اب نظر کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اور قسم ہے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا جو آدمی قسم پوری کرنے کے ارادے سے قسم کھائے لیکن بعض وجہ سے پورا نہ کر سکا تو یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام دے دے۔ 10 مسکین کو درمیانی درجے کا کھانا کھلا دے، 10 مسکین کو کپڑے پہنا دے، یا غلام اور باندی آزاد کرے، اور کچھ نہ کر سکے، تینوں میں سے کوئی نہیں کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ 3 دن کے روزے رکھ دیں۔ یہ آپ کو ایک حدیث سے معلوم ہو گیا۔ دوسری حدیث عاری بن عباس رضی اللہ عنہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر 2 قسم کی ہے۔ انسان نظر مانتا ہے تو نظر 2 قسم کی ہے۔ ایک نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا کفارہ اس کو پورا کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے نظر مانی ہے اور نہیں کر سکا وہ کام تو اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا، یا کپڑے پہنا دو یا کھانا کھلا دو 10 آدمی کو، یا اب کچھ نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ تو اللہ کی نظر مانی ہے تو نظر پوری کرنی پڑے گی، یہ تینوں میں سے کوئی کام انجام دے دو۔ اور دوسری نظر ہے جو شیطان کے لیے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس پر قسم کا کفارہ پڑ جائے گا۔ جیسے شیطان کے لیے نظر مانی، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، مگر قسم کھائی آپ نے تو قسم کا وہی کفارہ ہوگا جو اس کا ہوگا۔ ابھی آگے اس کا مطلب اور آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی نظر مانی کہ اللہ میں تیرا ہر حکم ادا کروں گا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اب حکم ماننا شروع کر دو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے فرمانبردار ہونے کی نظر مانی تو بس یہی کہ آپ اب اس کام کا کرنے والا بن جاؤ، یہی اس کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے کی نظر مانی کہ اللہ میں تیرا فرمانبردار بندہ بن جاؤں گا، تو اب وہ فرمانبردار بن جائے، حکم نہ توڑے۔ اور جس نے اس کی معصیت کرنے کی نظر مانی، گنہگار بندہ ہونے کی نظر مانی کسی نے، تو فرمایا تو بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 2، جس نظر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور شیطان کی فرمانبرداری کرنا لازم آتا ہو، اب اللہ کی تو نافرمانی کرے اور شیطان کی فرمانبرداری کرے، تو ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں۔ آپ نے ایسی نظر مانی کہ اللہ میں شیطان کو خوش کروں گا، مثال کے طور پر، تو فرما رہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور شیطان کی فرمانبرداری کرنا. جیسے شراب پینے کا مسئلہ ہے، شراب پینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ذرا زور سے بولو، شراب پینے سے، شراب بیچنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے. اور آپ نے اس کی نظر مانی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور شیطان خوش رہے، تو ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں. لیکن اب چونکہ نظر مانی تھی آپ نے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور قسم کا وہی کفارہ ہے جو نظر کا کفارہ ہے، نظر کا وہی کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے کہ یا تو 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ یا 10 آدمی کو کپڑے پہنا دو، ایک ایک جوڑی، یا وہ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو. جب آپ کا کام پورا ہو گیا تو آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. پہلی شرط کھانا کھلا دو 10 دن 10 محتاجوں کو صبح شام. نہیں کر سکتے تو کپڑے پہنا دو، نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھو. اور فرمایا شیطان کو خوش کرنے کی نظر مانی تب بھی قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آپ نے اور شیطان کو خوش کیا تو فرمایا کہ اس کی بھی اس قسم کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تمام مذکورہ جو گزارشات اوپر گزرے ان تمام پر علماء کا اتفاق ہے، سوائے نافرمانی والی نظر پر کفارہ پڑھنے کے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. گناہ کی نظر مانی آپ نے، جیسے آپ نے شیطان کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا. شراب پینے کی نظر مانی تھی، شیطان خوش، اور زور سے بولو بھائی اللہ ناراض. نظر مانی تھی آپ نے یا قسم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہو جائے گا. مگر ایک چیز یاد رکھنے جیسی ہے کہ گناہ میں نظر نہیں ماننی چاہیے. بہت بڑا گنہگار آدمی ہے جو گناہ کے معاملے میں نظر مانے، اللہ تعالیٰ کی منت مانے گناہ کے معاملے میں، کہ جس سے اللہ تو ناراض ہو اور ذرا زور سے بولو بھائی شیطان خوش ہو جائے. کفارہ لازم ہو جائے گا مگر نظر ایسی نظر اور منت ماننی نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دھیان دیجئے، انما النذر مبتغی وجہ اللہ، بے شک نظر وہی صحیح ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو. زور سے بولو بھائی، نظر وہی صحیح ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو. شیطان کو راضی کرنے کے لیے نظر مانی، نظر تو ہو جائے گی مگر وہ گناہ ہے اور کفارہ لازم ہو جائے گا. نظر کی تعریف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کسی اچھے کام کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا، یہ نظر کہلاتا ہے، منت کہلاتا ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کوئی کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، میرا بچہ ڈاکٹر ہو جائے تو میں 500 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا. ڈاکٹر بن گیا یا حافظ قرآن یا عالم قاری مفتی بن گیا، انجینئر بن گیا، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں. پہلی شرط پیسہ ہے تو نظر پوری کرو. تو قسم کے کفارہ بھی وہی، نظر کا کفارہ بھی وہی. اب وہ ہے نہیں تو فرمایا 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ صبح شام، یا جو ہے 10 آدمی کو کپڑے پہنا دو. اور وہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام باندھی آزاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے یا باندیاں ہوتی تھی ان کو کہتا تھا کہ جاؤ آزاد تم اب ہمارے کام سے. اب وہ زمانہ رہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ نہ ہو سکے تو فرمایا کہ اب وہ 3 دن کے، زور سے بولو بھائی، روزے رکھے. اس طرح جو کام واجب نہیں وہ کام واجب ہو جاتا ہے نظر ماننے سے. اور اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو قسم والا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بچے کی نظر مانی تھی کہ بچہ حافظ یا ڈاکٹر بن جائے تو 500 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا. اب ہو گیا بچہ حافظ یا ڈاکٹر تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر پیسہ نہیں ہے تو اب 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ یا اس کو 10 آدمی کو کپڑے پہناؤ، یا کچھ نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھو. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ انہی کاموں میں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ٹھہرتا ہو. برائی پر مشتمل نظر کو چھوڑنا
اور اس کے کفارے کے عنوان کی بات گزر چکی ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر ماننا جائز ہے بلکہ ایسا کرنے کی وجہ سے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، شراب پیے، شراب بیچا، شیطان کو راضی کیا، نظر تو ہو ہی جائے گی، چاہے آپ نے گناہ میں مانی ہے۔ نظر گناہ میں ماننا گناہ ہے، زور سے بولو بھائی، نظر گناہ میں ماننا گناہ ہے، مگر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة ابی ذر جاءت علی القصواء راحلة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اناخت عند المسجد فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرت لئن نجانی اللہ علیہا لآکلن من کبدها وسنامها قال بئس ما جزیتها لیس هذا نذرا انما النذر ما ابتغی وجہ اللہ، رواہ البیہقی فی سننہ۔ یہ قصہ سننے جیسا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی، صحابی فرما رہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی بڑے جلیل القدر صحابی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ نام کی، لوگ گاڑیوں پہ قصوہ لکھواتے ہیں نا، قصوہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، ایک سواری۔ وہ حضرت ابو ذر کی بیوی اس پر بیٹھ کر آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر برکت حاصل کروں، یہاں تک کہ اسے مسجد کے پاس بٹھا دیا، مسجد نبوی کے پاس لے کر آئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے نجات دے دی تو میں اس کے جگر اور کوہان سے ضرور کھاؤں گی۔ آپ کی اونٹنی جو ذبح ہوئی تو میں اس کا جگر کھاؤں گی اور اس کا اوپر کا جو کوہان ہے، جہاں بیٹھتے ہیں چادر لگا کے اس پر کوہان ہوتا ہے جس سے وہ ہلتا ہے اوپر کا، اس میں گوشت ہوتا ہے، فرمایا میں اس میں سے کھاؤں گی۔ ایسی نیت مانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ میں سے کھاؤں گی، ایسی نظر مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اسے بہت برا بدلہ دیا ہے، یہ نظر نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو تو نے نظر مانی کہ یہ میری اونٹنی پر سے تو اس کا جگر کھائے کاٹ کر، یا اس پر جو ہے اس کی کوہان کھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اسے بہت برا بدلہ دیا ہے، یہ نظر نہیں، یہ منت نہیں، نظر تو صرف وہی ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ تو نے جو منت مانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو۔ نظر پورا مجمع زور سے بولو کس کے لیے مانی جائے گی؟ ایسی نظر مانتے ہو کہ یہ اونٹنی میں سے میں کھاؤں گی۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کر دیا کہ نظر کا تعلق نیکی والے کاموں میں سے ہے۔ مثلا نفلی نماز کی نظر مانو، یہ یاد رکھو کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنی نفل نماز پڑھوں گا۔ نفلی روزوں کی منت مانو، نفلی صدقہ و خیرات کی منت مانو، جیسے میں نے بتایا میرا بچہ حافظ ہو گیا تو 500 آدمی کو کھانا کھلاؤں گا، ایسی منت ماننا جائے۔ ایسی منت ماننا کہ آپ کی اونٹنی پر میرا قبضہ ہو گیا تو میں اس کا جگر کھاؤں گی یا یہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری کی بیوی یہ آپ کی منت صحیح نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کیا ہوا کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں منت مانتا ہوں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا کچھ کھاؤں گا، میں اتنا پیوں گا یا اتنا پیدل چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ بھائی منت مانو ایسی چیز میں جس سے اللہ راضی ہو، کہ میرا فلاں کام اچھا ہے ہو گیا تو میں اتنے نفل روزے رکھوں گا، اتنی نماز پڑھوں گا، اتنا اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ گناہ کے کام میں منت ماننے کی اجازت نہیں۔ جیسے آدمی نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی منت مانے کہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پیسہ نہیں، میں لوگوں کو ریوالور بتا کے اس کے سر پہ رکھ کے پیسے نکلواؤں گا، گاڑیاں لوٹ لوں گا۔ اگر گاڑیاں مجھے لوٹنے کا موقع مل گیا تو اس میں سے آدھا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، تو یہ تو گناہ کے کام میں ہوا۔ گناہ کے کام میں زور سے بولو منت ماننا جائز، اچھے کاموں میں، نفلی نمازوں میں، نفلی صدقات خیرات میں، نفلی نمازوں میں آپ منت مان سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی بیوی نے جو منت مانی کہ میرا یہ اونٹنی میرے قبضے میں آ گئی تو میں اس کا جگر کھاؤں گی، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں، علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا زیادہ کھاؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا زیادہ پیوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا پیدل چلوں گا۔ یہ کون سی منت ہوئی؟ منت تو ہوتی ہے جس سے اللہ، بولو بھائی، راضی ہو۔ ایک حدیث باقی، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانی کہ بوانا مقام پر اونٹ کو ذبح کرے گا۔ مدینے کے قریب ایک جگہ بوانا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کے زمانے کی مورتی میں سے کوئی مورتی تو نہیں ہے وہاں کہ تو اس کی منت مان رہا ہے وہ کہ وہ جگہ برکت والی ہو، جس مورتی کی عبادت لوگ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول وہاں کوئی مورتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو وہاں اونٹ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو اپنی نظر پوری کر لو کہ آپ نے فلاں جگہ یہ منت مانی کہ فلاں اچھی جگہ ہے وہاں جا کر میں اونٹ ذبح کروں گا، ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ، کیونکہ کوئی منت نہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کی نافرمانی میں جیسے کوئی منت مانے، جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ اگر فلاں اتنی گاڑیوں کو میں پکڑوں گا، چوری کروں گا تو اتنا ادامہ اللہ کے راستے میں دوں گا، ذرا زور سے بولو بھائی ایسی منت ماننا جائز ہے؟ نہیں، گناہ ہے۔ یا کوئی آدمی ایسی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دوں گا، یہ آپ کو اسلام سمجھایا جا رہا ہے۔ قسم قسم کے جاہل لوگ آتے ہیں دنیا میں، لوگ کہتے ہیں نا قسم کھاتے ہیں، میرے بیٹے کی قسم، میرے اولاد کی قسم، میری کرسی کی قسم، میری روزی کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، میرے پیر و مرشد کی قسم، میرے استاد کی قسم، آسمان و زمین کی قسم، سورج و چاند کی قسم، یہ سب حرام ہے۔ ایسی چیزوں میں منت ماننا بھی حرام۔ منت انہی چیزوں میں مانی جائے گی جس میں اللہ راضی۔ یہ جو تعزیوں پر منتیں مانی جاتی ہیں یہ سب بھی حرام، غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی منت ماننا ایسی چیزوں پر، یا ایسی چیز کی منت ماننا جس میں انسان اس کا مالک ہی نہیں۔ جیسے انسان کسی کے لیے منت مانے کہ فلاں مکان یا کوٹھی ہے فلاں صاحب کی، یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں وہ کوٹھی کسی اور کو صدقہ کر دوں گا۔ تیری ہے نہیں تو صدقہ کہاں کرے گا تو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلا رہے، منت صرف ان چیزوں میں مانگو جس سے اللہ راضی ہو، نفلی نمازوں کی، نفلی روزوں کی، نفلی صدقات و خیرات کی، نفلی حج کی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے آپ، لہذا گناہ والی چیزوں میں منت ماننا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر انسان کو وہ چیز نہیں دلاتی، نظر کے معنی منت، جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کو وہ چیز منت دلا نہیں سکتی جو میں نے اس کے مقدر میں لکھی نہیں۔ منت ایک ایسی چیز میں ہے کہ جس کے ذریعے بخیل سے مال نکال لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نظر اور منت ماننے کا حکم جو جائز چیزوں میں قرار دیا ہے وہ اس لیے تاکہ جو آدمی کنجوس ہے، پیسہ میں نے دیا ہے بندے کو، اور وہ منت جو میں نے جائز قرار دی اسی لیے قرار دی تاکہ بخیل سے پیسہ نکالوں اور وہ غریبوں کو مل جائے۔ جیسے کوئی آدمی منت مانے، بہت مالدار آدمی ہے مگر کنجوس مکھی، بولو نا بھائی، چوس، ایسا بخیل ہے، تو وہ منت مانے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو میں 10 کروڑ روپے اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، یوں تو نہیں کرے گا مگر اس نیت سے کہ میرا کام پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے منت ماننے کا حکم آسمانوں سے اس لیے دیا ہے تاکہ جس کو میں نے پیسہ دیا ہے اور وہ بخیل اور کنجوس ہے میں وہ پیسے اس سے نکال کر غریبوں تک پہنچا دوں۔ منت کا حکم اسی لیے آیا ہے۔ چلیے، وہ اس کی وجہ سے، وہ منت کی وجہ سے مجھے مال دے گا، اللہ تعالیٰ کو دے گا، اللہ کے راستے میں دے گا۔ جو عام حالات میں کنجوسی کی وجہ سے وہ کسی کو نہیں دیتا،
قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل وفی روایت ما لم یکن اتانی من قبل. اور ایک روایت میں ہے جو اس نے اس سے پہلے مجھے نہیں دیا تھا. یہ بخیل کنجوس آدمی نے 5 پیسے کبھی اللہ کے راہ میں نہیں دیے، مگر بیٹے کو حافظ بنانا یا ڈاکٹر بنانے کے لیے اس نے نیت مانی کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا تو 10 کروڑ روپے اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے منت کا حکم آسمانوں سے اس لیے دیا ہے تاکہ بخیل سے پیسے نکال کر غریبوں کو تک پہنچایا جائے. قسم کھاتا ہے، قسم کا کفارہ اسی لیے ہے، یا تو 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ یا 10 آدمی کو کپڑے پہناؤ. کچھ نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے رکھو. بہرحال حدیث پاک میں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نظر مانو، منت مانو تو اللہ راضی ہو. ایسی چیزوں میں منت ماننی چاہیے، ایسی چیزوں میں منت ماننی نہیں چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ جب منت مانو تو پورا کرو. یوفون بالنذر، وہ نیکوکار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی منت کو پورا کرتے ہیں. ایک حدیث سے پوری کر لو باپ پورا ہو جائے گا، تو یہ قسم اور نظر کا بیان ہی پورا ہو جائے. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے منت مانی کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر چل کر کعبہ کا طواف کرنے جائے گی، کعبہ کی طرف جائے گی. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی فرما رہے میری بہن نے منت مانی کہ وہ ننگے پاؤں چلے گی بغیر چپل کے، یا ننگے سر چل کر کعبہ کے پاس جائے گی. یہ لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے تو کبھی کبھی ایسی چیزیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سمجھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، عقبہ بن عامر جوہنی کی بہن کے پاس، اور فرمایا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس نے منت مانی کہ یہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے سر چل کر جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دو کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں نہ جائے بلکہ سوار ہو کر جائے، ننگے سر نہ جائے، چادر اوڑھ کر جائے اور حج کرے اور ایک قربانی بھی ذبح کرے. فرمایا تیرا کام پورا ہو جائے، منت پوری ہو جائے تو منت یہ مان. تو نے جو منت مانی ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ ننگے پاؤں چلوں گی، سر ننگے چلوں گی، یعنی اوڑھنی نہیں اوڑھوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپل پہن کر جا، سوار ہو کر جا، اوڑھنی اوڑھ کر جا، حج کی نیت سے جا، اور یہ نیت سے جا کہ ایک قربانی ذبح کر دے تو اللہ کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا کہ ایسی منت ماننا، بھائی زور سے بولو نا، جائز کہ کوئی یہ مانے کہ میں ننگے پاؤں جاؤں گا، ننگے سر جاؤں گا کعبہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ایسی منت ماننے سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی. یہ مولانا ربیع الحق صاحب مالدہ سے، بنگال سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ مولانا رضا الحق صاحب ہے. میں ان کے مدرسے میں گیا ہوں. یہ ہمارے یہاں جو مولانا ہے اذان دیتے ہیں، کیا نام ہے؟ عین الحق صاحب. ان کے گاؤں کے بالکل قریب، انہی کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں. میں ان کے یہاں مدرسے میں گیا ہوں، خود گئے، انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو یہ تو گویا یوں سمجھو میری آنکھوں سے دیکھا وہ مدرسہ ہے. آپ باہر چلے جاؤ، وہاں بیٹھو، پھر جو پیسہ آئے اس کو ایک رسید بنا دینا. آج کل مدرسے کے حالات آپ حضرات کو معلوم ہیں. تو یہ حضرات رمضان میں آ نہیں سکے تھے تو ابھی آئے ہیں. تو ہم تمام حضرات للہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے ان کی امداد فرمائیں. اللہ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما. ہمارے بھائی بہن، ہماری اولادیں، رشتہ دار
جتنے بھی دنیا سے انتقال کر گئے پوری امت مسلمہ، اے اللہ ان کو قبروں میں راحت عطا فرما، اس قرآن و حدیث کی برکت سے پوری امت کی بخشش فرما، خاص کر ہماری مائیں، ہمارے والد، اے اللہ ان تمام کی مکمل مغفرت فرما۔ بڑی تکلیفوں سے ہم لوگوں کو انہوں نے پالا ہے، اے اللہ ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتے۔ جب یہ بجلیاں نہیں تھی، یہ کمکمے نہیں تھے، یہ روڈ اور سڑکیں نہیں تھی، یہ گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہیں تھے، بیل گاڑیوں میں سفر کر کر کے، کھیتی باڑیاں کر کے، مزدوریاں کر کے اللہ ان لوگوں نے ہم کو دین اور دنیا کی تعلیم دی ہے، ان کے احسانات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، جتنے لوگ امت میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ جلد سے جلد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ یہاں ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما، اور بھی لوگوں کے پاس جاتے ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ 1.5 برس کے بعد یہ مجلس شروع ہوئی ہے، اس مجلس کے بارے میں دوسرے دوستوں تک باتیں پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یہ مدارس جو محنت کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں برکتیں نازل فرما، آبیاری نصیب فرما، امت کو اس کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔